آپ کی زندگی کا چوتھا وصف ہر کام میں نرمی اختیار کرنا۔ نرمی اختیار کرنا یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک اعرابی شخص آتا ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اسے آداب کا پتہ نہیں ہے، آ کر مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو اٹھ گئے کہ جلدی سے اس کی طرف دوڑے کہ اس کو پکڑیں کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے فرمایا ایک ڈھول پانی لے لو اور یہاں بہا دو۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، نہیں بھیجا تمہیں مشقت اور تکلیف ڈالنے کے لیے۔ امت کو پریشانی میں مت ڈالو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا، قریب بلا کر بڑی محبت سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، یہ مسجدیں اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہاں بول و براز کیا جائے، انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ مسجدیں تو اس لیے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آپ نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا، اسے بات سمجھ آ گئی اور وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہاں آپ کی زندگی میں نرمی کا وصف تھا کہ پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، حضور کی موجودگی میں۔ آج کوئی ہوتا تو کہتا سر قلم کر دو، اسے معلوم نہیں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، لیکن حضور کے عالی اخلاق تھے، آپ نے پیار اور محبت سے سمجھایا اور یہی بات اس کے ایمان میں پختگی کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں نے بات عرض کی، حضور کی زندگی کا چوتھا وصف ہم اپنی زندگی میں لائیں، وہ ہے نرمی اختیار کریں۔ اس لیے نرمی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جس چیز میں نرمی آتی ہے اس میں حسن و جمال آتا ہے، جہاں سختی آتی ہے وہاں حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔